آج ہم جس کتاب کو زیر بحث لانے جا رہے ہیں یہ کتاب جنگ عظیم اول کے بعد کی یادوں پر مشتمل ہے۔ 1928-29 میں سائمن کمیشن برصغیر پاک و ہند میں آیا۔ لاہور میں اس کی آمد پر شدید احتجاج ہوا۔ مولانا ظفر علی خان، عطا اللہ شاہ بخاری، ڈاکٹر ستیہ پال، لالا لاجپت رائے اور اس طرح کے بہت سے رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لوگوں نے لاہور ریلوے اسٹیشن پر مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر پولیس نے بے پناہ تشدد کیا۔ اس تشدد کے نتیجے میں لالا لاجپت رائے ان کے سینے پر پولیس کی لاٹھیوں کی شدید ضربیں لگیں اور کچھ روز بیمار رہنے کے بعد وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ میرے بڑھاپے کی لاج رکھنا، میرے سینے پر پڑنے والی لاٹھیاں برطانوی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں۔ انہی لالا لاجپت رائے کے الفاظ اور لیڈرشپ سے متاثر نوجوانوں کا ایک گروہ بھگت سنگھ کی قیادت میں جس نے اسمبلی پہ بم پھینکا اور لاہور کے نوجوانوں کے ہیرو بن گئے۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی نوجوان اس وقت ہر نوجوان کے دلوں کی دھڑکن بن چکے تھے۔ پنجاب اور لاہور کا ہر پڑھا لکھا نوجوان لاجپت رائے، ظفر علی خان، عطا اللہ شاہ بخاری، چودھری افضل حق اور ایسے ہی بہت سے رہنماؤں کا دیوانہ تھا۔ مولانا ظفر علی خان کی بہت مشہور نظمیں دم مست قلندر در رگڑا نوجوانوں کی ذہن پر، ان کے زبانوں پر جاری تھے۔ ایسے ہی حالات تھے کہ جب 1929 میں کانگریس نے لاہور میں راوی کنارے اپنا اجلاس رکھا۔ اس اجلاس میں پہلی مرتبہ جواہر لال نہرو کو بطور سیاسی رہنما کے متعارف کروایا گیا۔ ان دنوں بھوک ہڑتال اور اس طرح کی سرگرمیاں بھی ہو رہی تھی۔ ایک ہڑتال کے دوران جب نوجوانوں کی ٹولیاں لاہور کے بازاروں میں گھوم رہی تھیں کہ پولیس حرکت میں آئی۔ نوجوانوں اور پولیس کا براہ راست تصادم ہوا۔ اس تصادم میں ایک 9ویں جماعت کا نوجوان پولیس کے تشدد سے شدید زخمی ہوا، اس حد تک کہ اس کے ناک سے اور پیشانی سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے کپڑے سرخ ہو رہے تھے اور وہ نیم مدہوش ہو کر سڑک پر جا پڑا۔ اس دوران ایک اور نوجوان جو اس کا کلاس فیلو ہی تھا، اس نے آگے بڑھ کر پولیس کانسٹیبل کے ہاتھ سے اس کا ڈنڈا چھینا۔ پولیس کانسٹیبل نے اس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اس دوران ایک انگریز افسر وہاں آ گئے۔ انہوں نے کانسٹیبل کو ڈانٹا اور اس کو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وہ اپنے دوسرے ساتھی کی خبر گیری میں محو ہو گیا۔ دونوں کا باہم تعارف تو نہیں تھا، تاہم زخمی لڑکے سے اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اوم پرکاش، اور سوال کیا کہ تم؟ اس نے کہا میرا نام عبد الکریم ہے۔ یہ عبد الکریم بعد میں برصغیر پاک و ہند میں ایک شاعر، ایک ادیب، ایک خطیب کی حیثیت سے اس طرح مشہور ہوئے کہ ان کا نام زبان زدِ عام ہو گیا۔ میری مراد ہے جناب شورش کاشمیری سے، جن کی کلیات، جن کی نثری کتابوں کے مجموعے اور جن کی تقریریں لاہور اور برصغیر پاک و ہند میں ہر جگہ لوگوں کے دلوں کو گرماتی رہیں اور وہ پوری نصف صدی تک ایک بڑے مقرر کی حیثیت سے برصغیر پاک و ہند کے افق پر چھائے رہے۔ اس 9ویں جماعت کے طالب علم عبد الکریم اور اوم پرکاش نے ان دنوں میں ایک نوجوانوں کی تنظیم بھی بنائی جو آزادی کے لیے سرگرم تھی۔ اس تنظیم کے 2000 سے زائد ممبر بن گئے ایک ہفتے میں۔ بعد ازاں پولیس تشدد کے نتیجے میں اوم پرکاش اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور عبد الکریم کے دلوں میں اپنی یادیں بسا کر چلا گیا۔ انہی عبد الکریم شورش کاشمیری نے اپنی آپ بیتی بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل کے نام سے لکھی۔ عبد الکریم المعروف شورش کاشمیری 14 اگست 1917 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت کا سیاسی ماحول بہت ہی آزادی کے متوالوں کے لیے ایک ایسا ماحول ثابت ہو رہا تھا جس میں ہر نوجوان بھگت سنگھ کو، محمد علی جوہر کو اور ظفر علی خان کو اپنا آئیڈیل سمجھنے لگے تھے۔ مولانا ظفر علی خان انہی دنوں ان کا انتقال ہوا جب وہ گول میز کانفرنس میں گئے۔ عبد الکریم کی یادیں آپ دیکھیے کہ 1917 میں پیدا ہونے والا نوجوان 9ویں جماعت میں ایک سرگرم سیاسی کارکن بن چکا تھا اور اپنی یادیں لکھنا شروع کر رہا تھا۔ وہ بھگت سنگھ کی تحریک
سے بھی متاثر تھا، وہ سائمن کمیشن کے خلاف ہونے والے مظاہرے، وہ کانگریس کی تحریک آزادی، وہ مولانا محمد علی جوہر، مسلم لیگ اور برِ صغیر پاک و ہند میں موجود ہر سیاسی شخصیت کا عینی شاہد بھی رہا اور ان کو دیکھتا بھی رہا۔ عبد الکریم شورش کاشمیری کی گھٹی میں انگریز کے ساتھ نفرت اور جذبہ حریت موجود تھا۔ اس کی وجہ کچھ واقعات جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ بھی ہیں، لیکن ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ان کے والد ان دنوں مقبرہ جہانگیر پر ایک میلہ لگا کرتا تھا اور اس میلے میں کچھ انگریزوں نے کسی مسلمان لڑکی پر آوازیں کسیں، اور جب مسلمان نوجوانوں نے ان انگریزوں کی دھلائی کی تو اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سے نوجوانوں کو پکڑا۔ ان نوجوانوں کے گرفتار ہونے والوں میں عبد الکریم شورش کاشمیری کے والد بھی تھے، جو ایک رات جیل گزار کر آئے، اور جب صبح ان کے دادا جان ان کو واپس لے کر آئے تو انہوں نے پولیس کے ظلم اور تشدد کی کہانی سنائی۔ تو ماحول اور ظفر علی خان جیسے شعراء کی موجودگی اور لاہور کا سیاسی ماحول، انہوں نے عبد الکریم شورش کاشمیری کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ میں اپنی باقی زندگی میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کروں گا اور بھرپور سیاسی زندگی گزاروں گا۔ اس سیاسی زندگی کی کچھ کہانیاں، قید و بند کی کچھ صعوبتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت خوبصورتی کے ساتھ پرو دی ہیں۔ ان کی آپ بیتی بوئے گل نالہ دل ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ ان کے جیل کے ایام کی کہانیاں انہوں نے الگ سے لکھی ہیں، جس کو پس دیوار زنداں کے نام سے اور موت سے واپسی کے نام پر ان کو کیا گیا ہے۔ ان کے شعروں کا ایک بڑا مجموعہ کلیات شورش کے نام سے موجود ہے۔ پاکستان میں ان کا ہفت روزہ چٹان جو ہے ایک نصف صدی تک برِ صغیر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک رہنما رسالے کی حیثیت سے موجود تھا۔ تحریک ختم نبوت میں شورش کاشمیری کا کردار ان کی کتاب تحریک ختم نبوت میں موجود ہے۔ لاہور کے مشہور بازار کی کچھ کہانیاں بھی انہوں نے ہفت روزہ چٹان میں بیان کی، جو اس بازار میں کے عنوان سے شائع ہوئی۔ اسی طرح ان کی شخصیت پر جو لوگ بہت اثر انداز ہوئے ان میں مولانا ظفر علی خان، عطا اللہ شاہ بخاری اور جناب چودھری افضل حق مجلس احرار کے بانی تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کر مولانا ابو الکلام آزاد پر بھی انہوں نے الگ سے کتابیں لکھی۔ انہوں نے اپنے ادبی ذوق اور مطالعہ کی داستان بھی بیان کی۔ انہوں نے مسلمان رہنماؤں اور ہندو رہنماؤں کی معاصرانہ چپکلشوں اور ان کی کہانیاں بھی بیان کی ہیں۔ پنجاب میں جنگ عظیم سے لے کر 1947 تک کیا ہوتا رہا، مطالعہ پاکستان اور تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آزادی کی ساری جنگ پاکستان سے باہر لڑی گئی اور پنجاب میں اس کا بظاہر کوئی کردار نہیں۔ پنجاب کا کردار موجود ہے اور وہ شورش کاشمیری کی اس آبیتی میں مسجد شہید گنج، احرار اسلام، تحریک خلافت اور ہندو مسلم سکھ کشمکش کی کہانیاں بیان کرتا ہے۔